السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات خالق ہے، رازق ہے، مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حکیم حقیقی ہے. اور وہی ہمارا اکیلا خالق ہے، رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور ساری چیزیں اسی کے حق میں ہیں، اور وہ چاہتا بھی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کی وصلاۃ والسلام ہمارے آخر نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، ہماری یہ فقہ کی کلاسز اور زکوٰۃ کی کلاسز جاری ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے. اللہ کا فضل احسان سے ہم زکوٰۃ کے مسائل سیکھ رہے ہیں، اور دین کا علم حاصل کرنا یا اس کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی خیر کی علامت ہے اور خیر کی نشانی ہے. حدیث میں آتا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر اور بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو دین کی سمجھ ملنا اور فقہ کا مطلب ہی سمجھ ہے. تو دین کی سمجھ ملنا یہ دین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے بھلائی اور خیر کا معاملہ چاہتے ہیں. اس لیے اگر دین کا علم ہو تو اللہ کی عبادت بھی صحیح ہوگی، اگر دین کا علم نہ ہو تو اللہ کی عبادت صحیح نہیں ہوگی. محترم سامعین کرام، ابھی ہم پڑھ رہے تھے زکوٰۃ کے مسائل میں، ہم پڑھ رہے تھے سامان تجارت کی زکوٰۃ کے مسائل. ہم نے سب سے پہلے پڑھے زکوٰۃ مقدمات، زکوٰۃ کی جو عام طور پر زکوٰۃ کی چیزیں. پھر ہم نے اس کے بعد پڑھی تھی سونا چاندی کی زکوٰۃ کے مسائل. پھر اس کے بعد ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سامان تجارت کی مسائل. اور سامان تجارت میں ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، اور اس میں کچھ باقی ہے. سامان تجارت میں کچھ باقی ہے. آج ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ. سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے سامان تجارت میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، اس میں کتنی مقدار ہے. اس کا اشارہ ہو چکا تھا پچھلی کلاسوں میں کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے. جی، مقدار کیا ہے سامان تجارت میں زکوٰۃ کی مقدار، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاسوں میں. وہ ہے 40واں حصہ ہے یعنی زکوٰۃ کا، جو 2.5%، جو کیا ہے 2.5%. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ نا سامان تجارت میں سامان تجارت کا معاملہ ہوگا کس طرح سے، جو سونا اور چاندی کے حساب سے، اور سونا چاندی میں کس طرح ہے، اور سونا چاندی میں کتنی مقدار ہے زکوٰۃ کی نکالنے کی. وہ 2.5% ہے، تو اس میں بھی 2.5% ہوگی، 2.5% ہوگی. میری آواز کلیئر ہے نا، اسکرین آواز ٹھیک ہے نا. تو اگر کلیئر ہے تو آپ لوگ مجھے چیٹ پہ لکھ دیں کلیئر ہے. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ نا طيب اس کے بعد ہے نا جس دن زکوٰۃ واجب ہوگی اس دن کیا کرنا ہے. اگر سامان تجارت، ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سامان تجارت کس کو بولتے ہیں، اس کی کیا شرائط ہے، سامان تجارت میں کیا چیزیں ہم ایڈ کریں گے، کیا چیز گنیں گے، کیا چیز نہیں گنیں گے. اس کی مثال ہم نے پڑھ لی ساری چیزیں. آج ہم پڑھیں گے کہ نا جس دن زکوٰۃ واجب ہوگی تو اس دن کیا کرنا ہوگا. اس دن ہمیں 4 کام کرنے ہیں. تو اس دن ہمیں کیا کرنا ہے، اس دن ہمیں 4 کام کرنے ہیں. اس دن ہم 4 کام کریں گے. پہلا کام گنتی، پہلا کام کیا ہے، گنتی کریں گے. دوسرا کام قیمت لگانا، دوسرا کام کیا ہے، قیمت لگانا. تیسرا کام زکوٰۃ حساب کرنا، زکوٰۃ کیا کرنا، زکوٰۃ حساب کرنا. اور چوتھا کام زکوٰۃ نکالنا. یعنی جس دن زکوٰۃ واجب ہوگی سامان تجارت کی، یعنی سال پورا ہو گیا، اور تو اس دن ہم کیا کریں گے، اس دن ہم یہ 4 کام کریں گے. ہم کیا کریں گے اس دن یہ 4 کام کریں گے. پہلا کام گنتی، دوسرا کام قیمت لگانا، تیسرا کام زکوٰۃ حساب کرنا، اور تیسرا کام اور چوتھا کام کیا ہے،
اور چوتھا کام یہ زکوٰۃ نکالنا. یہ 4 کام ہے: گنتی، قیمت لگانا، زکوٰۃ حساب کرنا اور زکوٰۃ نکالنا. ٹھیک ہے، یہ 4 کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہے نا؟ تو یہ 4 کام ہم کیا کریں گے؟ یہ 4 کام ہم یہ کریں گے جس دن ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. جس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ جس دن ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. اب اس کی تفصیل آگے آئیں گے انشاءاللہ. اس کی کیا تفصیل ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی 4 چیزیں جو گنتی، قیمت لگانا، حساب کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 4 چیزیں کیا ہے؟ اس کی تفصیل آگے ابھی آئے گی. پہلی چیز ہم نے جو کہا کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ گنتی ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ گنتی ہے. گنتی میں ہم کیا کریں گے؟ 3 چیزیں گنیں گے. کیا کریں گے ہم 3 چیزیں گنیں گے. کیا کریں گے؟ ہم 3 چیزیں گنیں گے. پہلی چیز، جتنی نقد آپ کے پاس ہو یا بینک میں ہو. تو اگر آپ، اب ہماری بات چل رہی کاروبار کی تجارت. کاروبار میں جو کاروبار یا تجارت ہمارا جو ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالنا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس میں کتنی چیز کرنا ہے. جس دن کاروبار کرنا ہے آپ کو، اس میں آپ کو 4 کام کرنے ہیں. اگر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے کاروبار کی، آپ کے کاروبار کی یا آپ کی جو تجارت ہے، آپ کا جو بزنس ہے، اس کا اگر زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ کو 4 کام کرنا ہے: گنتی، قیمت لگانا، زکوٰۃ حساب کرنا اور زکوٰۃ نکالنا. پہلا کام کیا ہے؟ کہ گنتی کرنا. گنتی مطلب کیا ہے؟ گنتی میں آپ 3 کام کریں، 3 چیزیں گنیں گے. کیا کریں گے گنتی میں؟ آپ 3 چیزیں گنیں گے. پہلی چیز، جتنی نقد آپ کے پاس ہو یا بینک میں، آپ اس لیے یہ گنیں گے. کیا کریں گے؟ آپ گنیں گے جتنا نقد آپ کے پاس ہو، کیش یا بینک میں ہو، کتنا بھی ہو آپ کا، وہ سب سے پہلے گنیں گے. دوسرا کام کیا گنیں گے؟ دوسری چیز جو گنیں گے وہ ہے سونا اور چاندی کی قیمت نکالنا. سونار کے پاس جا کر. اس طرح ہم نے پڑھا تھا. تو سونا اور چاندی کی قیمت نکالنا. سونا اور چاندی کی قیمت نکالنا. آپ کا جو بھی سونا چاندی ہے. اپن اہم چیز، اب یہاں کوئی بولیں گے بھائی یہاں پر کیش کا اور سونا چاندی کا تعلق کیا ہے کاروبار سے؟ ہاں، ہم یہاں کاروبار کے مسائل پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیش کا، نقد کا اور سونا چاندی کا تعلق کیا ہے؟ جی کس کو جواب معلوم؟ جواب اس کو معلوم، جواب دے. کہ سونا اور کاروبار کے مسائل میں، تجارت کے مسائل میں سونے کا، سونا چاندی یا کیش کا تعلق کیا ہے؟ ہاں، جواب کس کو معلوم اس کا؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ نا، یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا چاہے یا پچھلی کلاس میں یا اس سے پہلی کلاس میں، کہ ہم نصاب کو مکمل کرنے میں سب کو ملا دیں گے. تینوں کو ملائیں گے. نصاب کو مکمل کرنے میں سونا چاندی، کیش اور سامان تجارت، تینوں کو ملا دیں گے اور تینوں کی زکوٰۃ مل کر نکالیں گے. اس لیے کہ تینوں حقیقت میں ایک چیز ہے. تینوں حقیقت میں اصل یہ ایک قیمتی چیزیں ہیں ہو سکتے ہیں. اسی تینوں مشترکہ چیزیں حقیقت. ٹھیک ہے نا؟ قیمت کے لحاظ سے اس لیے کیش کا بھی نصاب، یہ کس کا نصاب ہے؟ کیش کا نصاب ہے سونا چاندی کا. اور کاروبار کا نصاب بھی کیا ہے؟ سونا چاندی کا. اور کیش کی مقدار بھی 2.5% ہے جس طرح سونے کی ہے. اور کاروبار کی تجارت کی مقدار بھی 2.5% ہے اس طرح جو سونا چاندی کی ہے. تو یہ 2 چیزیں، کیش اور سامان تجارت، کیش اور سامان تجارت، یہ دونوں حقیقت میں سونا چاندی کے تابع ہے. مسائل میں 2 چیزیں، کیش اور سامان تجارت، حقیقت میں یہ دونوں کیا ہیں؟ سونا چاندی کی تابع ہے مسائل میں اور احکام میں. تو آپ جس دن زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اس دن آپ کیا کریں گے؟ آپ سونا چاندی کی قیمت نکالیں گے جس طرح ہم نے پڑھا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے یاد نہیں ہے ہم نے کس طرح پڑھا؟ ہم نے پڑھا تھا تفصیل سے کہ سونے کی مقدار کتنا ہو. سونے کی مقدار 24 کیرٹ، 18، 22، اور اس کی سونے کو کتنا نکالیں گے، اس کی قیمت کتنا معلوم ہوگی. اگر سونے کی 18 ہے تو کتنی، 24 ہے تو کتنی، 22 ہے تو کتنی، پھر اس میں کتنا، کیسا ہم اس کا حساب کریں گے اس کی رقم نکالنے کے لیے. ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا پوری ایک کلاس میں. یاد ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ اگر جو بھی ہو،
اگر آپ لوگ بھول گئے تو آپ لوگ رجوع کریں ریکارڈنگ میں، موجود ہے یوٹیوب پر موجود ہے. تو جس طرح ہم نے پڑھا ہے تاکہ میں اس کو پھر سے اعادہ نہ کروں تفصیل میں. اس طرح سے آپ جو تیسری چیز جو گنیں گے وہ ہے سامان تجارت. اس کو بھی گنیں گے، اس کو بھی آپ کیا کریں گے، گنیں گے کہ آپ کے پاس کاروبار میں کیا کیا سامان ہے. آپ کے پاس کیا ہے کاروبار میں کیا کیا سامان ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس کاروبار میں جو بھی سامان ہے اس کو آپ کیا کریں گے، اس کو آپ گنیں گے. اس کو آپ کیا کریں گے، اس کو آپ گنیں گے. اور اس کو کس طرح گنیں گے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے. اس کو آپ کس طرح گنیں گے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے. کیا مطلب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں یا اس سے پہلے لاسٹ کلاس میں کہ سامان تجارت میں کیا کیا چیز داخل ہوں گی اور کیا کیا چیز داخل نہیں ہوں گی. سامان تجارت میں، کاروبار کے سامان میں کیا چیز گنیں گے اور کیا چیز نہیں گنیں گے. یہ ہم نے پڑھا ہے. آپ لوگ ساتھ میں ہی نہیں میرے. ہم نے پڑھا لاسٹ کلاس میں، پچھلی کلاس میں. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا، ہم نے جی جی پڑھا تھا. تو اس طرح ہم کیا کریں گے، اس کو گنیں گے کہ کیا چیز کیا چیز کیا چیز ہم نے کیا ہے، کیا چیز یعنی کس چیز کو ہم گنیں گے اور کس کو نہیں گنیں گے. کاروبار کے سامان، کاروبار کے سامان. ٹھیک ہے نا. طيب تو یہ ہو گیا. تو امید ان شاء اللہ یہ بھی کیا بات کی، یہ بات کیا ہے، واضح ان شاء اللہ. یہ بات کیا ہے، یہ بات واضح ہے. تو یہ اب تین چیزوں کو گنیں گے: نقدی، کیش، اس طرح سے سونا چاندی کی قیمت نکالیں گے. اور یہ ہم نے یہ پڑھ لیا. اور سامان تجارت کو نکالیں گے، کیا چیز گنی کیا چیز گنی. تو یہ پہلی چیز کرنا ہے. یہ کیا ہے، یہ پہلی چیز کرنا ہے ہمیں. دوسری چیز ہمیں جو کرنا ہے یعنی جس دن زکات واجب ہوگی وہ ہے قیمت لگانا. وہ کیا کرنا، قیمت لگانا. یعنی جو قیمت ہے، آپ نے سامان تجارت کو گن لیا. بھائی میرے پاس ہاں یہ سامان ہے، یہ سامان، یہ سامان. اس کو زکات، اس کی زکات نکالنا ہے. بھائی یہ سامان 10، مان لے کے 100 چیزیں، 100 چیزوں کی زکات نکالنا ہے. یہاں 100 چیزیں یہ داخل ہوں گی سامان تجارت میں اور ان کی زکات نکالنا ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تجارت میں داخل نہیں. جیسے کہ کوئی مشین ہے تو وہ نہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا اس کو الگ کر دی. اب یہ 100 چیزیں ہیں، اس کی زکات نکالنا ہے. اب اس کی قیمت لگانا ہے اس دن جس دن زکات واجب ہوئی. اس دن جس دن زکات واجب ہوئی. وہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کا کاروبار ہول سیل کا ہے تو کس طرح کریں گے، ریٹیل کا ہے وہ کس طرح کریں گے، وہی پڑھ لیا. اور اہم چیز کیا ہے کہ اس دن بازار میں جو قیمت چل رہی ہے. تب اس میں علماء نے یہ بات ذکر کی کہ اگر کسی کا زمین ہے یا کوئی بھی سامان ہے، یعنی کوئی گاڑی ہے، گاڑی کی مثال دوں، گاڑی ہے. اب گاڑی جو ہے کہ نا، گاڑی جو ہے، اب گاڑی کی قیمت ابھی اس وقت چل رہی ہے. وہ بولے ایک گاڑی تھی، اس کی قیمت ابھی تھی اس زمانے میں 1 لاکھ ریال. کتنے ریال، 1 لاکھ ریال. لیکن جس دن آپ کی زکات کے واجب ہونے کا دن آیا، اس دن کیا ہوا، یعنی آپ جب بازار گئے اور آپ نے پوچھا کہ گاڑی کی قیمت کیا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم کہ ابھی اس زمانے میں اس گاڑی کی قیمت 1 لاکھ ہے. لیکن آپ جب بازار گئے تو دیکھا کہ اس دن یا اس ہفتے یا اس مہینے لوگ گاڑیاں خرید رہے نہیں. تو دکان والوں نے یا شو روم والوں نے کیا کیا، ریٹ کم کر دیا. تو تاکہ اسی کے لوگ خرید رہے نہیں، تو ریٹ کم ہو گیا. اور یہ ہو گیا 90,000 ہو گیا، 90,000 یا 85,000 ہو گئے. تو آپ زکات کیسے نکالیں گے، آپ زکات نکالیں گے وہ بازار کی قیمت، اس دن میں بازار میں کیا قیمت چل رہی ہے، جو 85,000 ہے یا 90,000 ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کا کاروبار ہول سیل کا ہے تو ہول سیل کا ریٹ لگائیں گے، اگر ریٹیل کا ہے تو ریٹیل کا لگائیں گے. تیسری چیز جو ہم کریں گے جس دن زکات واجب ہوگی، وہ زکات حساب کرنا. زکات حساب کس طرح کریں گے. ہاں، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، نقد لیں گے. آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے نقد لیں گے. سب سے پہلی چیز کیا ہے، نقد لیں گے. نقد اس کو پھر اس پہ ایڈ کریں گے سونا چاندی. آپ کا جو بھی کیش ہے وہ لیں گے. پھر سونا چاندی جب جمع کریں گے، ایڈ کریں گے، اس میں اضافہ کریں گے. پھر اس کے بعد سامان تجارت کی قیمت. آپ نے قیمت لگائی، آپ کے پاس سامان ہے 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، اس کو ایڈ کر لیں اس میں، سامان تجارت کی قیمت. پھر پلس پھر آپ اس میں ایڈ کریں گے ایسے قرض جو ملنے کی امید ہے.
آپ نے جو لوگوں کو آپ نے جو قرض دیے لوگوں کو اور امید ہے کہ ملنے کی، اور ہمیں تفصیل سے پڑھ لیا تھا تقریباً تیسری یا چوتھی کلاس میں زکوٰۃ کے مسائل میں کہ قرض کی زکوٰۃ کی مسائل، ٹھیک ہے نا، تو وہ ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب پر، اس کو سن سکتے ہیں۔ تو ایسے قرض جو ملنے کی امید ہے اس کو بھی کیا کریں گے، آپ ایڈ کر لیں گے، پھر یہ سب ایڈ کریں کے پھر یہاں پر کم کریں گے، مائنس کریں گے، یہ کون سا قرض، یہ چار چیزیں، نقد اور سونا چاندی اور سامان جاتی قیمت اور ایسا قرض جو ملنے کی امید ہے، ان چاروں کو ایڈ کریں گے، ملا دیں گے، پھر ان چاروں کو ایڈ کرنے کے بعد ان چاروں میں کی جو رقم ہے اس میں سے کیا کریں گے، مائنس کریں گے کس کو، ایسا قرض جو حالیہ ہو، ایسا قرض جو کیا ہو، جو حالیہ قرض، ٹھیک ہے نا، ایسے قرض جو کیا مطلب حالیہ قرض، ٹھیک ہے نا، ایسا قرض یعنی ایسا قرض کہ کہ جو یعنی سوری یہاں پر غلط، ایسا قرض جو آپ پر ہے، جو حالیہ ہو، جو آپ پر ایسا آپ پر جو قرض ہے جو حالیہ ہو، یعنی ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ایک تو جو چوتھی چیز تھی، ایسا قرض جو ملنے کی امید ہے، جو آپ نے کسی کو قرض دیا، لیکن جو کم کیا کرنا ہے، کم کرنا ہے جو قرض آپ نے لیا ہے، آپ نے لیا ہے کسی سے، اور جو حالیہ ہے یعنی ابھی اس کا وقت آ گیا دینے کا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کریں گے، ہم نکال دیں گے، یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ کو ابھی کچھ پیسے کچھ قرض واپس کرنا ہے کسی کو، اور اب ٹائم آ چکا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کو نکال دیں گے، کیوں، اسی کا اس کا ٹائم آ چکا ہے، بلکہ آپ دے دیں اس کو پہلے، تاکہ اس میں سے وہ شمار نہ ہو اس کا، اس میں تو آپ دے دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کیا کریں، دے دیں اس کو۔ تب علماء نے کہا کہ دیکھیے یہاں پر علماء کرام نے کچھ چیزیں یہاں ذکر کی کہ کون سے قرض جو ہیں جو حالیہ قرض میں شامل ہے، جو کیا ہے، جو حالیہ قرض میں شامل ہے، اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ جو ایسے بچوں کی فیسیں جو جن کا وقت آ گیا ہے، ایسے بچوں کی فیسیں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، جن کا وقت آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے آپ کو جو بخالے میں پیسے واپس کرنا ہے، فرضاً بخالے میں آپ کو پیسے واپس کرنا ہے، یعنی بخالے والے کو پیسے دینا ہے جو آپ نے خریدا تھا، تو اس کو واپس کرنا ہے، اس لیے وہ تو قرض، وہ ایسا قرض ہے اس کو وقت آ چکا ہے دینے کا، ٹھیک ہے، اگر آپ دے دیں، آپ کے یعنی پانی کا بل اور اور کرنٹ کا بل، یہ سب آپ کو ادا کرنا ہے، اگر اس کو وقت آ چکا ہے، مہینہ ہو گیا ہے، ابھی آپ کو ادا کرنا ہے، تو ختم آپ کیا کریں گے، اس کو ہی نکال دیں گے، اسی ختم اس کو آپ کو یہ نکال دینا ہے، خاص طور پر اس وقت آ چکا ہے، لیکن اگر آپ اگر کرنٹ کا بل یا پانی کا بل ادا کرتے ہیں مہینے کے آخری میں 30 تاریخ کو، اور آپ کی زکوٰۃ کا وقت تھا 15 تاریخ کو، تو پھر جب نہیں، ابھی تو ٹائم باقی ہے، ابھی تو 15 دن ہے، لیکن اگر آپ کی وقت تھا 1 تاریخ زکوٰۃ کی نکالنے کی، اور آپ 1 تاریخ یا اس سے پہلے ایک دن ہی آپ کو کیا ہے، آپ کو نا یعنی وہ ٹائم آ گیا ہے یہ کرنٹ کا بل دینے کا، یا پانی کا بل دینے کا، یا گھر کا کرایہ دینے کا، یا بچوں کی فیس دینے کا، بچوں کی اسکول کی فیس دینے کا، اور اس طرح سے بخالے میں دینے کا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو گھر جو گھر کا جو گھر کا کرایہ ہے، یہ جو چیزیں اگر ان کا وقت آ چکا ہے، یعنی جس دن زکوٰۃ واجب ہوگی اس دن سے پہلے یا اسی دن اگر یہ ساری چیزیں کا وقت آ چکا ہے دینے کا، یا کوئی قرض آپ کو کسی کو واپس کرنا ہے قرض، اور اس کا دن وہ وقت آ چکا ہے دینے کا، تو اس کو نکال دیں گے، ورنہ اگر کچھ یہ چیزیں باقی ہے ابھی بعد میں آنے والی اگلے ہفتے اگلے مہینے، اگرچہ 2 دن کے بعد بھی ہو تو آپ اس کو شامل کریں گے، اگرچہ 1 دن کے بعد بھی ہو، اس لیے کہ وہ 1 دن بعد ہے، اور آپ کو آج اگر ایک چیز کا وقت آتا ہے 2 تاریخ کو، اور آپ کو 1 تاریخ کو نکالنا ہے زکوٰۃ، تو آپ وہ مال شمار کریں گے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، ابھی اس وقت نہیں آیا، ابھی اس کا وقت کیا ہے، نہیں آیا، اور وہ حالیہ قرض شامل ہوگا، وہ حالیہ قرض شامل نہیں ہوگا، سوال ہے تمام چیزوں کو کیش میں کنورٹ کریں گے نا، یہ تو ہم نے کہہ دیا نا، جو پچھلی چیزوں میں ہم نے یہ بات کہی تھی نا، کہاں پر یہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے کہ سب کی عام قیمت لگائیں گے نا، سامان تجارت کی قیمت لگائیں گے، اس طرح سے آپ یہاں پر اس کی بھی قیمت لگائیں گے، سونا چاندی کی قیمت، سب کی آپ قیمت نکالیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان سب کو آپ کیا کریں گے، ان کو آپ ہے نا کیش میں کنورٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اہم چیز کیا ہے کہ آپ ہے نا ان کو جب جو زکوٰۃ نکالیں گے وہ کیش نکالیں، یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے نا، اب اگر آپ کے پاس کاروبار کا سامان ہے، سونا چاندی ہے،
اور سامان کا کاروبار کا سامان ہے، کیش ہے، سونا ہے، سب ہے۔ اب آپ نے گن لیا کہ بھئی ہاں مجھے یہ اس کی قیمت اتنی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا، پھر یہاں پر تاکہ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ مجھے زکوٰۃ نکالنا 1,00,000، ختم، 1,00,000 نکال دیں گے آپ۔ اگر آپ کے پاس کیش 1,00,000 ہے تو دے دیں گے، ختم۔ یعنی ان سامان کو خود سونے کو بیچنا ضروری نہیں ہے، نہ کاروبار کے سامان کو بیچنا، وہ تو بلا شک تو واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا کریں گے، یہ سب چیزیں جمع کریں گے، نقد کو، سونا چاندی کو، سامان تجارت کی قیمت کو، ایسے قرض جو ملنے کی امید ہے، اور پھر کیا کریں گے، اس سے کیا مائنس کریں گے، کیا کم کریں گے، ایسا قرض جو آپ پر ہے، جو حالیہ ہو، ایسا قرض جو آپ پر ہو، جو حالیہ ہو، یہ سب کو اس کو مائنس کر کے کیا کریں گے، جو رقم بنتی ہے اس کو آپ کیا کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے 40 میں۔ یہ 40 مطلب کیا ہے، یہ 40 مطلب 2.5%۔ یہ 40 کیا ہے، یہ 40 2.5% ہے، یعنی یعنی یا تو اس کو کیا کریں، انٹو وہ کریں کیا، یعنی یا تو اس کی فیصد نکالیں یا تو 40 کریں۔ اگر میں نے 100 کو اگر ڈیوائڈ کیا 40 پہ تو کیا نکلے گا، 2.5 نکلے گا، 2.5 نکلے گا۔ اگر میں نے 100 کو ڈیوائڈ کیا 40 میں، اس کا آنسر آئے گا 2.5۔ تو یہ 40%، یہ 40 جو رقم ہے یہ 2.5% کے لیے ہے، یہ آسانی کے لیے بالکل۔ بلکہ یہ ہر چیز میں، اگر آپ کے پاس 10 لاکھ، 1 لاکھ، 1,40,500 ریال ہے، تو اسی جگہ کتنی بنتی، بس وہ رقم کو کیا کرو، جو بھی رقم ہو وہ رقم لیں اور ڈیوائڈ کریں 40 میں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی زکوٰۃ اس کی ہے، جو 2.5% ہے، جو 2.5% ہے۔ تو یہ جو چیز آپ لوگ کو یہ واضح ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح ہم نکالیں گے۔ اس طرح سے اس کے بعد کیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ نکالنا کس طرح ہے کہ اس میں ہم کہ سامان تجارت کی زکوٰۃ اصل نقد نکالیں گے۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ نا، اگر سونا چاندی کی زکوٰۃ تو کیش نکالنا ضروری ہے، اس طرح سے پیسوں کی، نقد کی، کیش کی زکوٰۃ بھی کیش نکالیں گے۔ لیکن اس طرح سے سامان تجارت جو کاروبار کا سامان ہے اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالیں گے، نقد کیش ہی نکالیں گے۔ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کاروبار ہے، یعنی یہ گاڑیوں کا، تو آپ گاڑیوں کا کاروبار ہے لیکن زکوٰۃ کیا نکالیں گے، کیش نکالیں گے، پیسے نکالیں گے۔ لیکن صرف اس میں کاروبار کے سامان میں بعض علماء نے کہا کہ اگر حاجت کے باعث، اگر کوئی ضرورت ہے، اور ضرورت کے مطابق یہ ہے کہ اگر یعنی اگر کاروبار والے آدمی کو ضرورت ہے تو وہ اسی سامان میں زکوٰۃ نکالنا جائز ہے، اسی سامان میں سے زکوٰۃ نکالنا جائز ہے۔ اب یہ صرف اس میں سے، یہ صرف کاروبار کے سامان میں بس، سامان تجارت میں ہے بس۔ لیکن اگر کوئی کیا کرے کہ نا، اس کا کیش ہے، یا اس کے پاس کیش ہے، یا اس کا سونا چاندی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بولے کہ میری خواہش ہے کہ میں یہ کہ جو میرے پاس جو کیش ہے اس کی زکوٰۃ نکالوں، اناج نہیں، غلط، جائز نہیں، الا کہ اگر فقیر نے خود کہا، وہ مسئلہ الگ ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ نکالیں گے کیش۔ کوئی بولے کہ نہیں، میں کیا کروں گا، اس کے بدلے میں نکال دوں گا اس کی قیمت کے برابر اناج یا کپڑے، نہیں نہیں، غلط، منع ہے، جائز نہیں۔ کیش سامان زکوٰۃ نکالیں گے صرف کیش ہی، ٹھیک ہے؟ آپ فقیر کو کیش دے دیں، پھر فقیر کی مرضی، جو کرنا کرے، وہ اس سے کپڑے خریدے، گاڑی خریدے، اس سے اناج خریدے، اس کی مرضی۔ لیکن صرف بعض علماء نے کہا کہ صرف کس میں، صرف یعنی سامان تجارت میں، صرف اس میں سامان تجارت میں آپ کو جائز ہے کہ آپ کیا کریں، اس میں آپ کیا کریں گے نا، صرف سامان تجارت میں آپ، اس میں بھی آپ نقد نکالیں گے، لیکن اگر ضرورت ہے تو اس جو سامان، جو آپ کا کاروبار ہے سامان کا، اس سامان میں سے آپ نکال دیں۔ اگر آپ کو مشکل ہے، ایسے اگر کیش نہیں ہے آپ کے پاس فرض، یعنی آپ کے پاس سامان تجارت ہے، آپ کا کاروبار ہے گاڑیوں کا، گاڑیاں بہت ہیں آپ کے پاس، اور زکوٰۃ کا وقت آ گیا اور کیش نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی اب یہ جو کاروبار کی جو قیمت ہے، اور اس کی زکوٰۃ جو بن رہی ہے، اس کی زکوٰۃ بن رہی ہے 10,000 ریال۔ اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے 10,000 ریال، اب آپ کا کیش ہی نہیں 10,000، صرف گاڑیاں ہیں۔ تو اگر ممکن آپ کیا کر سکتے، کبھی ضرورت کے لحاظ سے آپ یہ گاڑی، یعنی یہ جو سامان ہے اس کو زکوٰۃ میں نکال سکتے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بعد شیئرز، اسٹاکس میں زکوٰۃ کا طریقہ۔ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کہ شیئرز، یہ جو اسٹاک ہے اس میں زکوٰۃ کس طرح نکالیں گے، اس میں زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کس طرح ہم نکالیں گے۔
शेयर और स्टॉक्स में। शेयर्स की तारीफ क्या है? शेयर्स किसको बोलते हैं? शेयर हिस्सों वाली कंपनी के रासुल माल में हिस्से को कहा जाता है। यानी अगर एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसके बहुत से क्या है, वो कंपनी के हिस्से हैं। ठीक है ना, 100 हिस्से हैं, 200 हिस्से हैं, 10 लाख हिस्से हैं, 1 लाख हिस्से हैं। ठीक है ना, बांस के हिस्से ज्यादा होते हैं, बांस के कम होते हैं, इसको बोलते हैं शेयर्स। इसको बोलते हैं शेयर्स। तो एक को बोलते हैं शेयर। अगर एक कंपनी है, उसके 5,000 शेयर है, उसके हिस्से है, तो एक 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 हिस्से को हिस्सा बोलेंगे या शेयर बोलेंगे? हिस्सा बोलेंगे या शेयर बोलेंगे? ठीक है ना। सवाल है, जमीन की ज़कात किस कैटेगरी में आएगी? वो जमीन की कारोबार आपकी नीयत के ऊपर है। वो चला, वो आगे आएगा इंशाल्लाह, नुकसान नहीं, तो जमीन की कारोबार आगे है, अभी आने वाला है इंशाल्लाह, अगली क्लास में इंशाल्लाह कि तो जमीन की जो ज़कात है, वो नीयत के ऊपर है। आपकी नीयत क्या है? ज़मीन खरीदने से आपकी नीयत ज़मीन खरीदने की, तिजारत की नीयत है, या रहने की है, या किराए की है? ये ज़मीन, क्या वो ज़मीन कारोबारी या वो खेती बाड़ी की ज़मीन है? ठीक है ना, उस वो ज़मीन के ऊपर है। या ज़मीन को आपने सिर्फ पैसे सेव करने के लिए खरीदा है, या बिल्डिंग, ये या आपकी उम्मीद नीयत है, उसकी आपकी नीयत के ऊपर है ज़कात, वो आएगा इंशाल्लाह। तो ये शेयर की तारीफ है। इस तरह से शेयर क्या हुक्म क्या है खरीदने का? शेयर्स खरीदना जायज़ है अगर वो कंपनी का कारोबार हलाल हो, दो शर्तें, या वो हराम मामला नहीं करती हो। दो चीज़ें यहाँ पर। शेयर्स खरीदना कब जायज़ है? दो, शेयर्स खरीदने के लिए दो शर्त ज़रूरी है। अगर आपको शेयर्स खरीदना है, अ, अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो उसकी दो शर्त है। पहला शर्त क्या हो कि वो कंपनी का कारोबार हलाल हो। तो आपको शराब की कंपनी में शेयर्स खरीदना हराम है। शराब, बैंक्स, और हर वो हराम काम, उस तो उस कंपनी के शेयर्स खरीदना हराम है। लेकिन अगर कोई हलाल कारोबार है, कपड़ों का, शहद का, कपड़ों का, गाड़ियों का, कोई भी कंपनी जो हलाल कारोबार है, ठीक है ना, ये पहली शर्त है कि कारोबार हलाल हो। दूसरी शर्त क्या है? हराम मामला नहीं करती हो। हराम मामला नहीं करती हो। हराम मामला नहीं करती हो। यानी अगर कंपनी हलाल भी है, अगर कंपनी का कारोबार हलाल भी है, लेकिन वो कंपनी हराम मामले करती है। क्या मिसाल उसकी? उसकी मिसाल इस तरह से, अगर वो सूद के कर्जे लेती है, तो ये हराम मामला कर रही है, तो जायज नहीं। सूद के कर्जे लेती हो, या कोई भी हराम काम करती हो, यानी हालांकि उसका काम हलाल है, वो कंस्ट्रक्शन की है, वो कोई कपड़ों की है, गाड़ियों की है, लेकिन वो क्या कर रही, हराम मामले कर रही है, सूद के कर्जे ले रही है, या कुछ कर रही है, या इस तरह से कोई भी हराम मामले कर रही है, तो ये भी जायज़ नहीं है। तो ऐसी कंपनी में भी शेयर्स खरीदना जायज़ नहीं है। ऐसी कंपनी में भी शेयर्स खरीदना क्या है? जायज़ नहीं है। आवाज़ नहीं मेरी? हम्म। तो ये दो शर्त है। दो क्या है? दो शर्तें। तो शेयर्स खरीदने, अगर खरीदना है तो उसमें दो शर्त ज़रूरी है। पहली शर्त, कंपनी का कारोबार हलाल हो। दूसरी शर्त, हराम मामला नहीं करती हो कंपनी। दो शर्त है तो फिर आपको जायज़ है कि आप क्या करें? शेयर्स खरीदें, शेयर्स खरीदें। इस तरह से अब हम पढ़ेंगे कंपनी के शेयर्स की ज़कात किस तरह अदा की जाएगी। कंपनी की शेयर्स की ज़कात किस तरह अदा की जाए? इसकी दो हालत है। पहली हालत ये है कि अगर इसका मकसद हो, यानी जिसने शेयर्स खरीदे हैं, उसका अगर मकसद हो, अगर अगर इसका मकसद शेयर्स से कारोबार है, यानी वो शेयर्स को खरीदता और बेचता है ताकि इससे मुनाफा हासिल करता रहे। यानी बास का कारोबार, बास शेयर इसलिए खरीदते कि आज शेयर्स खरीदे, कल उसकी कीमत बढ़ गई, फिर बेच दिए, फिर अगर रेट कम हो गई, फिर खरीद लिए, फिर रेट बढ़ गई, फिर बेच दिए। ठीक है ना। तो उसका मकसद क्या है? ये शेयर्स का कारोबार करना, शेयर्स खरीदना बेचना, शेयर्स खरीदना बेचना। ठीक है ना। अगर तो ये है, पहली हालत ये है। पहली हालत क्या है? पहली हालत ये है। तो इसमें क्या करेंगे?
تو یہ کیا کرے گا، تو یہ سال کے آخر میں، تو یہ سال کے آخر میں ان تمام شیئرز کی قیمت نکالے، تو سال کے آخر میں ان تمام شیئرز کی قیمت نکالے، اور سامان تجارت کی طرح اس میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب پہنچ جائے۔ تو یہ کیا بن گیا ہے، یہ شیئرز ہے، یہ اس کا کاروبار بن گیا، اور یہ اس کا کیا ہے، سامان تجارت ہے، یہ کیا ہے اس کا، یہ اس کا سامان تجارت ہے۔ تو اس کا معاملہ اس طرح ہوگا اس طرح وہ سامان تجارت ہے، تو سال کے آخری میں کیا کریں گا، سال کے آخری میں یہ شیئرز کی کتنی قیمت ہے وہ نکالے گا، وہ نکال کے اس کی زکوٰۃ نکال دینا، اس کا جو ہے زکوٰۃ ان کا 2.5% زکوٰۃ نکال دیں گے، تو اس میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، جب وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے دن کے مارکیٹ کا ریٹ، مارکیٹ ریٹ کا اعتبار ہوگا، یعنی جس دن سال پورا ہو گیا تو اس دن آپ بولیں گے کہ نا اس کی کیا قیمت ہے، یہ شیئرز کی، آپ کے پاس 100 شیئر ہے، 100 شیئر کی قیمت بن رہی 1,00,000 ریال، ختم، جس دن آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوئی یا سال پورا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے، وہ آگے آئیں گی انشاءاللہ، وہ بات کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1,00,000 ریال تھے اور 1,00,000 کیش تھے، یعنی پیسے نقد ہے، اور اس میں اور یہ نصاب ہے، اور یہ کیا نصاب ہے، کیا ہوا اس میں، آپ سال شروع ہو گیا، آدھا آدھا سال گزرا، ہاف ایئر گزرا، ابھی صرف 6 مہینے ہوئے، آپ نے کیا کیا، 6 مہینے کے بعد یہ 1,00,000 ریال سے آپ نے شیئر خرید لیے، تو اب زکوٰۃ کب واجب ہوگی، شیئرز خریدنے سے ایک 6 مہینے کے بعد، یا شیئرز خریدنے کے 1 سال کے بعد، ہاں زکوٰۃ کب واجب ہوگی، زکوٰۃ کب نکالنا ہے، شیئرز خریدنے سے 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، یہ 6 مہینے کے بعد، نہیں شیئر کے سال کے بعد نہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، اہم چیز ہے یہ، ہم نے بات پڑھی تھی کہ کہ سامان تجارت کا نیا سال نہیں ہوگا، یعنی سامان تجارت جو آپ نے خریدا ہے کیش سے، اس کا نیا سال نہیں کریں گے، بلکہ وہ اصل مال کا سال ہے، اس لیے کہ کیا ہوا، آپ کے پاس کیش تھے، آپ نے کیا کیا، صرف 6 مہینے کے بعد اس کو کنورٹ کر دیا شیئرز میں، یعنی اس سے کچھ سامان خرید لیا کاروبار کا، تو یہ وہی سال رہے گا اس کا، نیا سال شروع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کا نیا تھوڑی مال آیا، اگر آپ کا نیا مال آتا، نیا نیو مال، نیو نیا مال آتا آپ کے پاس، جو آپ کے پاس تھا ہی نہیں پہلے، اس کا نیا سال کریں گے نا، یہ تو مال پہلے سے تھا آپ کے پاس، 1,00,000 پیسے تھے، بس آپ نے کیا کیا، صرف 6 مہینے کے بعد یہ 1,00,000 جو آپ کے پاس تھے پہلے جو تھے آپ کے پاس، اس کو بس کنورٹ کر دیا کاروبار کے سامان میں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کی، تو آپ نے بس کیا کیا، بس آپ نے اس کو یہ مال کو کنورٹ کیا، تو اس کا نیا سال نہیں کریں گے، اس کو نیا سال نہیں کریں گے، بلکہ اصل مال کے سال کے آخری میں زکوٰۃ نکالیں گے بس، اس لیے کہ آپ کے پاس آپ نے جو 6 مہینے کے بعد جو آپ کا 1,00,000 ریال تھے، اس کو آپ نے اس سے جب شیئرز خریدے، تو آپ کا نیا مال تھوڑی آیا، بلکہ آپ کے پاس صرف جو پہلے سے مال تھا وہی مال کو آپ نے کنورٹ کر لیا، بس اس کو آپ نے کنورٹ کیا کاروبار کے سامان میں، تو پھر اس لیے نیا سال کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس 1,00,000 ریال تھے سال کے شروع میں، 6 مہینے کے بعد آپ نے شیئر خریدے، تو پھر 6 مہینے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور آپ کیا کریں گے، شیئر کی قیمت کتنی ہے وہ نکال دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے 6 مہینے کے بعد، جب اصل مال کا سال پورا ہو گیا، تو آپ اس وقت دیکھیں گے شیئر کی کتنی قیمت ہے، اگر 2 لاکھ ہو گئی تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے، اگر 3 لاکھ ہو گئی تو 3 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے، بات واضح نہیں میری، صحیح۔ دوسری حالت کیا ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو کہ نا، یعنی یہ کیا ہے، نہ رأس المال، ٹھیک ہے، رأس المال اور منافع دونوں کی زکوٰۃ، ہاں یہ بول سکتے ہیں، رأس المال اور منافع دونوں کی زکوٰۃ، جی یہ بھی بول سکتے ہیں نا، اگر شیئر ہولڈر، یہ دوسری حالت ہے کس کی، شیئرز کی، اگر شیئر ہولڈر مستقل مالک
بنا رہنا چاہتا ہے اور اس کا سالانہ منافع لینا چاہتا ہے. یعنی آپ نے شیئر خریدا اس لیے کہ آپ کو بیچنا نہیں ہے، شیئر خرید لیے اس لیے کہ تاکہ آپ کو یہ کمپنی کا مالک رہنا ہے، کا اونر رہنا ہے، یعنی آپ کو ایک اونرشپ چاہیے اس کمپنی کی. اور آپ کو یہ کمپنی کا جو فائدہ ملتا، جو فائدہ آپ کو ملتا ہے، جو پروفٹ ہے، وہ پروفٹ میں سے آپ کو فائدہ چاہیے، وہ پروفٹ میں سے آپ کو فائدہ ہونا. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو تو پہلی حالت کیا تھی؟ پہلی حالت تھی کہ اگر آپ شیئرز میں آپ کا کاروبار ہے، یعنی آپ کا شیئر کا کاروبار ہے، یعنی آپ شیئر خرید رہے بیچ رہے. نہیں، یہ سیکنڈ حالت کیا ہے؟ وہ نہیں. سیکنڈ حالت آپ خرید لیے، ختم. اب آپ کو بیچنا نہیں ہے. آپ خرید لیے، بلکہ اس لیے آپ ایک کمپنی کے ایک حصے کے مالک بن گئے شیئر خرید کے، اور آپ کو اس کمپنی کا جو پروفٹ نکلتا ہے اس کا جو حصہ آپ کا بنتا وہ آپ کو چاہیے، وہ حصہ آپ کو چاہیے. تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں آپ یہ کریں گے کہ نا تو اس حالت میں شیئرز کو صادر کردہ کمپنی کی قسم کو دیکھتے ہوئے ان شیئرز کے حکم میں فرق کرنا ہوگا. تو اگر اس طرح کی حالت ہے کہ آپ کا کاروبار نہیں ہے شیئرز کا، بلکہ آپ کو شیئر سے فائدہ اٹھانا ہے اور آپ کو شیئرز جو اس کمپنی کا جو پروفٹ آپ کو لینا ہے، تو اس حالت میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ آپ کی کمپنی کس قسم میں ہے. آپ کی کمپنی، آپ جس کمپنی میں کا شیئر خریدے، وہ کمپنی کس کیٹیگری میں ہے. وہ کمپنی کس کیٹیگری میں. ہاں، بس 4 کیٹیگریز ہے. کتنی کیٹیگریز ہے؟ کمپنیز کے 4 کیٹیگریز ہے. ان 4 کیٹیگریز کے حساب سے آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کا حکم ہوگا، زکوٰۃ کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ طيب، ان حصص یعنی ان شیئرز جو ہے، ان شیئرز کی کمپنیوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کے یہ شیئرز کے جو کمپنیاں ہیں، یعنی جو بھی کوئی بھی کمپنی، یعنی آپ جو بھی کمپنی میں آپ جو بھی کمپنی کے شیئر خریدے، وہ کمپنی 4 میں سے ایک ہونا ضروری ہے. وہ کمپنی کیا ہو؟ 4 میں سے ایک ہوتی ہے. پہلی کیا ہے؟ پہلی وہ ہے صنعتی کمپنیاں. ٹھیک ہے نا. پہلی کیا ہے؟ پہلی ہے صنعتی کمپنیاں، یعنی ایسی کمپنیاں جو صنعت کا کام کرتی ہے. جو صنعت مطلب بنا کے کوئی چیز بیچتی ہے، کوئی چیز بناتی ہے، وہ کرتے پروڈکشن. ٹھیک ہے نا. مینوفیکچرنگ جو بولتے ہیں، مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن. ٹھیک ہے نا. یہ بول سکتے ہیں. تو یہ کمپنی ہے، کچھ چیز بنا کے بیچتی ہے کوئی چیز. یہ دوسری قسم کی یہ ہے کہ تجارتی کمپنیاں. کیا؟ تجارتی کمپنیاں. ایسی کمپنیاں جو تجارت کیا، جو محض تجارت کی کمپنیاں ہیں. کیا مطلب؟ یہ لوگ کچھ بنا کے بیچتے نہیں، بلکہ یہ لوگ خالی بس چیز منگاتے بیچتے ہیں. یعنی امپورٹ اینڈ، یعنی کیا بولتے اس کو، باہر سے امپورٹ کرتے اور بیچتے. یعنی کچھ بناتے لوگ، یا کیا کرتے، یا لوکل سے، یعنی کوئی باہر سے نہیں بلکہ لوکل کیا کرے، یعنی ہول سیل میں خریدے اور ریٹیل میں بیچ دیے نا، اس طرح سے. تیسری کمپنیاں ہیں صنعتی اور تجارتی. بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں دو کام ہیں، دونوں کام ہیں. یعنی صنعت بھی ہے اور تجارت بھی ہے. یعنی ایک کمپنی میں دو چیزیں بھی ہیں، مطلب کچھ چیز یہ بھی کرتے، کچھ یہ بھی کرتے. اب ایک کمپنی زراعتی کمپنی ہے، یعنی وہ لوگوں کا کام زراعت کا کام ہے. یعنی زراعت میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. یعنی وہ کمپنی کا کام زراعت ہے. یعنی کمپنی کے پاس زمینیں ہیں، کھیت کی زمینیں، کھیتے ہیں، اور اس سے اناج اگتا ہے، تو وہ اناج کو بیچتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اناج کو بیچتے. یعنی اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو کمپنیاں ہیں زراعت کے، کہ وہ کمپنی مطلب نہیں کہ جو کمپنیاں بس خالی کیا کرتے ہیں، اناج کو خرید کے بیچ دیتے. یعنی ان کا کوئی کاروبار، ان کا وہ نہیں ہے کیا، ان کے پاس زمین نہیں، کھیت نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ جو فوڈ سپلائر، جو سپلائر ہے، یعنی کیا بولتے ہیں کہ جو اناج کو بانٹتے ہیں، تو وہ اناج خریدتے ہول سیل میں، اور اناج کو پھر اس کو بیچتے دکانوں پہ، بخالوں پہ، سپر مارکیٹس میں. تو یہ لوگ کس میں داخل ہے؟ وہ لوگ داخل ہے اس میں تجارتی کمپنیوں میں. یہ لوگ کس میں داخل ہے؟ یہ لوگ داخل ہے سیکنڈ والے میں. ان لوگوں کے پاس خود کی کھیتی باڑی نہیں ہے، خود کی کھیتی زمین نہیں ہے یہ کمپنی میں.
لیکن یہ فورتھ جو کمپنی جو قسم ہے کہ زراعتی کمپنیاں، اس سے مراد وہ ہے آ، کہ جو ایسے کمپنیاں جن کے پاس کیا ہو، جن کے پاس یہ خود کا کیا ہو، خود کی کھیتی باڑی ہو، خود کی کھیتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چار قسم کی کمپنیاں بن سکتی ہیں، چار قسم کی کمپنیاں بن سکتی ہے. اب ان شاء اللہ یہ معاملہ آسان ہے. یعنی حقیقت میں یہ ہم نے یہ تفصیل اس لیے کی کہ تاکہ زیادہ واضح ہونے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ممکن ہے کوئی کیا کرے، کوئی اس کو شارٹ میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اب پہلی جو قسم کی جو کمپنی ہے وہ ہے پہلا تھا جو صنعتی کیا ہے، جو صنعتی کمپنیاں، جو صنعتی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا ہے کہ جو صرف صنعتی کمپنیاں جو تجارتی عمل نہیں کرتی، صرف چیزیں بناتی، جیسا کہ رنگو، ہوٹلنگ اور مواصلات کی کمپنیاں ہیں. تو ان کے شیئر یعنی اس کا تب جو ہر وہ کمپنیاں، اس میں تب اس میں دو چیز داخل ہے. ایک جو کمپنی بناتی، سیکنڈ چیز ایسے کمپنی جو کیا کرتی خالی ہے نا جو چیز بیچتی نہیں کوئی چیز، بلکہ وہ لوگ سروس دیتے، سروس، وہ اس میں داخل ہے. اس میں دو چیز داخل ہے. ایک جو چیز بناتے وہ لوگ بناتے، ایک وہ چیز جو صرف سروس دیتے. دیکھیں اگر ایسا کہ میں یہاں پر اگزامپل سے ہوٹلنگ، اگر کسی کی ہوٹل ہے، اگر کوئی کمپنی کے پاس ہوٹل ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف سروس دے رہے ہیں، کچھ چیز بیچتے نہیں، صرف سروس دیتے ہیں لوگ. یا ٹرانسپورٹ کی مواصلات، ٹرانسپورٹ کی کمپنیاں ہیں، تو یہ لوگ صرف کیا کرتے ہیں، وہ دے رہے، سروس دے رہے، سروس. ٹھیک ہے نا؟ آ, تو ایسے کمپنیوں میں ان کے شیئر، اگر ان کے شیئرز اگر آپ کے پاس ہے ایسی کمپنیز کی، تو ان کے شیئرز میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ شیئرز میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اس میں ہے، بلکہ ان شیئرز کے منافع میں زکوٰۃ ہے. اس میں کیا ہے، ایسے شیئرز میں سے کیا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان شیئرز کے منافع میں زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ ان کا جو بھی سامان ہے وہ سامان بیچنے کا نہیں ہے نا، جو بھی سامان ہے کیا وہ سامان بیچنے کا نہیں ہے. تو ایسے کمپنیز میں کہ تو ایسی جو کمپنیز ہے، ان کمپنیز میں اگر آپ کا شیئر ہے، ٹرانسپورٹ کی ہو، اس میں اس طرح سے کوئی بھی ہوٹلنگ ہو، یا رنگوں سے مراد کیا ہے کہ نا، آنی کوئی کمپنی رنگ لگا دیتی یا کچھ چیز بنا کے دیتی، جو صنعت ہے، جو کیا ہے، ہاتھ کا کام ہے، جو صنعت ہے. تو ایسے کمپنی میں کیا ہوگا، ان کے شیئر میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان شیئرز کے منافع میں زکوٰۃ ہوگی. ان شیئرز کے منافع میں زکوٰۃ ہوگی. تب نہیں ایسے، یہ عام طور پر ہے. لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض کا وقت ہر کمپنی کا کچھ نہ کچھ مسئلے، یعنی اور کیا کچھ چیز ایڈ ہو سکتی ہے کہ وہ کمپنی کے کام کے حساب سے، یعنی کمپنی کرتی کیا بالکل، خاص طور پر جو صنعتی کمپنیاں ہیں، جو صنعت ہے، وہ لوگ صنعت میں کرتے کیا بالکل، کیا چیز کرتے لوگ، اس کے حساب سے ہوں گے زکوٰۃ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پر یہ جو حکم ہے یہ عام طور پر ہے. تب پھر اگر تفصیل سے ہو جائیں گے تو پھر وہ تو آپ کسی مفتی سے سوال کریں گے. اگر بالکل کہ میری فلاں کمپنی میں فلاں کمپنی کا کام یہ کام ہے، تو یہ ہوتا ہے تفصیل، پھر اس میں کیا ہے زکوٰۃ ہو، تاکہ وہ معلوم ہو کہ نا بالکل تفصیل سے کہ اس کمپنی میں زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے، اس کمپنی کے شیئر. لیکن عام طور پر کیا ہے کہ ایسے جو کمپنی سے اس میں کیا ہے، اس میں شیئر میں زکوٰۃ نہیں. کیوں شیئر میں زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے، اس میں شیئرز میں زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ یہ شیئرز، یعنی شیئرز کا مطلب ہے کہ نا، یہ جیسا کہ آپ اگر وہ کمپنی، اس کی کمپنی ہے ٹرانسپورٹ کی، بسوں کی کمپنی ہے، اس کا بساں ہے، تو اب انہیں لوگوں کو چھوڑتی رہتی، تو اس سے انہیں یہ سروس دے رہی، ٹرانسپورٹ کی سروس دے رہی. تو یہ آپ کا شیئرز کا مطلب کیا کہ بس کا ایک حصہ آپ کے پاس ہے، وہ اگر اس کا بسیں ہیں یا گاڑیاں ہیں یا پلینس ہے، تو اس کا حصہ آپ کے پاس ہے، تو وہ تو لوگ بیچ رہے ہیں اس کو، بلکہ سروس دے رہے ہیں، تو اس لیے شیئر میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو منافع نکلتا اس میں زکوٰۃ ہے، جو منافع ہے، جو پروفٹ ہے، اس میں زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ نا، سیکنڈ جو کمپنیاں ہیں، جو خالص جو تجارتی کمپنیاں ہیں، بس ان لوگ کا کچھ کام نہیں ہے، سروس ہے، بس خالی کچھ سامان خریدے بیچ دی، امپورٹ کرے یا سامان خریدے بیچ دیے. تو جو بغیر کسی تحویل کے، کچھ بغیر چینجنگ کرے کے، بغیر کنورٹ کرے کے، کچھ بغیر بنائے کے سامان خرید و فروخت کرتے ہیں،
امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیاں، یہ سیکنڈ کمپنی، اس کا حکم کیا ہے یہ آگے آئیں گا. تو یہ سیکنڈ قسم ہے، یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے کس کی؟ زکوٰۃ کی، شیئرز کی جو کمپنیز کی. تھرڈ کون سی ہے؟ تھرڈ ایسی کمپنی ہے جو دونوں شامل ہے اس میں، جو تجارت ہے کہ صنعت، دونوں کمپنیاں ہیں. یعنی ایک کمپنی میں دونوں کام ہے، تجارت بھی ہے صنعت بھی ہے. جو کہ صنعت تجارت دونوں کام کرتی ہے، جیسے کہ وہ کمپنی جو خام مال نکالتی ہے یا خام مال خرید کر اس کو کچھ تبدیلی کر کے فروخت کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں دونوں چیزیں ہیں. مثلا پیٹرول کمپنی، اس طرح جو پیٹرول کمپنیاں ہیں وغیرہ، یہ کمپنیاں ہیں اس میں دونوں کام ہوتے ہیں اکثر. وہ لوگ کچھ یہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے ہیں. اب یہ جو کمپنیاں ہیں کون سے، جو صرف تجارتی ہے، جو صرف تجارتی یا صرف یا تجارت اور صنعتی دونوں کمپنیاں ہیں. تو اس کا حکم کیا ہے؟ ان دونوں کا حکم یہ ہے، یعنی دو سون، یہ دونوں قسم کی کمپنیاں جو ہے نا، دونوں قسم کی کمپنیاں کون سی کمپنیاں، جو خالص تجارتی ہے یا تجارتی اور صنعتی کمپنیاں دونوں، ان کے شیئرز میں سے عمارتوں اور آلات مشینری کی قیمت نکال کر اس کمپنی کے شیئر میں زکوٰۃ واجب ہوگی. ان میں کیا کریں گے؟ ان میں جو ایسی چیزیں جو چیزیں زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوتی، یعنی سامان تجارت میں ہر وہ چیز جو شامل نہیں ہوتی سامان تجارت میں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ مشینیں ہیں، جو بھی چیزیں ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ وہ کاروبار کے سامان میں داخل نہیں ہوتی، اس کو نکال کے جو باقی ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، چاہے وہ شیئرز کی بھی. اب آپ کو اب شیئرز کی قیمت اتنی ہے، لیکن آپ کو جاننا ہے کہ یہ شیئرز میں اس کی جو چیزیں شامل نہیں ہے اسی کیا قیمت ہے، اور جو شامل ہے اس کی کیا قیمت نہیں ہے. اور اگر وہ جاننا ہے تو اس کے لیے آپ یا تو محنت کرنا پڑتا ہے، یعنی اسی کہ یہ تو کاروبار ہے تو آپ کو زکوٰۃ تو نکالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے سب. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر اب کہ کتنا سامان ہے جو زکوٰۃ میں داخل ہوتا، اور کون سا سامان جو زکوٰۃ میں داخل ہوتا وہ الگ کرنا، وہ جان کے. اور عام طور پر یعنی عمارتوں، آلات اور مشینری کی قیمت جاننے کے لیے سالانہ بجٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یعنی یہ عام طور پر وہ لوگ ذکر کرتے ہیں، جو بڑی کمپنیز کا کیا کرتے، جب ایئرلی بجٹ آتا اس میں لوگ ذکر کرتے کہ یہ اصلی ہے، یہ چیزیں ہیں. لیکن اگر فردن مان لیے کہ نا، اگر معلوم نہیں ہو رہا، اب آپ شیئرز خریدے ایک کمپنی سے، اب اس میں اب اس میں اب اس میں آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اس میں عمارتیں، جو عمارتیں ہیں، آلات ہیں، مشین ہیں، وہ چیزوں کی قیمت کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزوں کی قیمت کیا ہے. آپ بڑی کمپنی ہے اور اس کے آپ شیئرز خرید لیے، تو اس میں کیا بولتے ہیں کہ اس میں بعض علماء کرام یہ بولے کہ آسانی کے لیے آپ کیا کرو، وہ شیئرز کی ایک وہ آتی قیمت آتی ہے، اس کو بولتے ہیں دفتری قیمت. یعنی یعنی ایک تو شیئرز کی چار قیمتیں ہوتی ہیں. ایک شیئر کی قیمت ہوتی ہے، ایک جب کمپنی بنی، جب کمپنی کے شیئرز ہوئے اس وقت کیا قیمت تھی شیئرز کی، ایک شیئر کی. دوسری قیمت ہوتی ہے جو ابھی مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے، یہ سیکنڈ قیمت ابھی مارکیٹ میں کیا ہے. وہ مارکیٹ سے مراد کیا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہے اس کا ریٹ ہے اسٹاک مارکیٹ میں. تیسری قیمت ہوتی ہے ایک شیئرز کی جو حقیقی قیمت ہے اس کی، یعنی ابھی اس وقت اسٹاک کی مارکیٹ کے علاوہ ابھی اگر یہ کمپنی پوری بیچ دی ہے اور کمپنی کو الگ الگ خریدی بالکل، تو اسی کا ایک تو اس کی شیئر کی کیا قیمت ہے. اس طرح چوتھی قیمت ہوتی ہے شیئرز کی، وہ ہوتی ہے دفتری قیمت. طبعا یہ لوگ یہ چیزیں جو پڑھتے ہیں یا ان کو شیئرز میں ڈیپلی اس میں گھستے ہیں یا اس میں یہ مطالعہ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتی ہے کہ شیئرز میں کیا کیا ہوتا ہے، شیئرز کی اسٹاک مارکیٹ میں کیا کیا مسائل ہے اس کے. تو یہ چار قیمتیں ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دفتری، اس کو بولتے ہیں دفتری قیمت. تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو حالت میں کہ جس میں آپ کو نکالنا ہے زکوٰۃ، یہ عمارتیں، آلات وغیرہ جو چیزیں داخل نہیں ہوتی زکوٰۃ کاروبار کے سامان میں، زکوٰۃ میں وہ نکال کے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، تو اگر وہ چیز معلوم نہیں ہو رہی تو آپ یہ دفتری قیمت جو چوتھی قیمت ہے شیئرز کی، وہ قیمت کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اگرچہ وہ بھی تھوڑا زیادہ ہوتی، لیکن اس میں جو زکوٰۃ تو پکا یقینی طور پر کیا ہوتی اس میں زکوٰۃ داخل رہتی، یہ آسانی کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب لیکن اگر کوئی بولے گا سر مجھے یہ بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، ہم بولیں گے اب آپ شیئرز خریدے تو آپ کو تو جاننا ضروری ہے اس کے مسائل، یعنی تاکہ بڑی کمپنی ہے تو جتنی بڑی کمپنی رہیں گی پھر اس کا بجٹ بڑا رہے گا، اس کے کیا سامان داخل ہے کاروبار میں، کیا سامان داخل نہیں کاروبار میں، اس کا معاملہ بڑا ہوگا، کوئی شک نہیں ہے.
फिर अगर वो कंपनी स्टॉक्स में, अगर स्टॉक मार्केट में अगर दाखिल हुई, तो फिर उसकी कीमत अलग अलग होंगी। चार कीमतें जो मैंने जिक्र की वो तो होंगी लाजमी तौर पर, जैसे कि बड़ी कंपनी है और उसके स्टॉक, उसके शेयर्स है, ये है वगैरह। तो फिर उस लिहाज से आपको जरूरी क्या क्या करना, थोड़ी मेहनत करना पड़ता है इसमें और जानना पड़ता है। ठीक है ना। ना, तो ये है। तो इसमें मैं ठीक, तो इस तरह से फिर आखिरी जो किस्म है वो है ज़राअती कंपनियाँ। वो क्या है ज़राअती कंपनी? अगर आपने शेयर्स खरीदा ज़राअती कंपनी में, अगर आपने क्या किया, अगर आपने शेयर्स खरीदा कोई ज़राअत की कंपनी में, यानी उसके पास खुद की उस कंपनी की खुद के पास खेती बाड़ी है, ठीक है ना। तो यानी जिन कंपनियों का ज़राअती काम हो, तो इसमें खेती और फल की ज़कात होगी। यानी इसमें हम क्या करेंगे, ज़कात होंगी ये यानी खेती बाड़ी की। तो इसमें क्या करेंगे, तो हर हिस्सेदार के हिस्से को देखा जाएगा, इसके मुकाबले में खेती बाड़ी फल कितने आते हैं। यानी आप फर्दन, ये कंपनी में ये साल अनाज हुई 600 किलो की। कितने किलो की? 600 किलो की। अब आपके पास यानी आप और आपका शेयर है कंपनी में 2%, 1%, 3%, 10%, कितना शेयर है आपका? आपने कितने शेयर खरीदे? अब वो फिर वो शेयर की का कितना परसेंट है कंपनी के लिहाज से? तो फिर आपका, फिर वो जो, फिर आप क्या करेंगे, उन दोनों में वो करेंगे, यानी वो करेंगे फिर वो कि 600 किलो में ये कितना निकलता है, या 2% कंपनी के हिसाब से, ठीक है ना, इस तरह से उसको। तो ये अगर आपका 10% है, तो 600 किलो में कितना निकलता है आपका ये 10%, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना। तो वह देखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हमने जो पढ़ा था उससे, जो हमने पढ़ा था तकरीबन चौथी क्लास में या पांचवी क्लास में, कि खेती बाड़ी की ज़कात की मकदार कितनी है, कि अगर खेती बाड़ी बारिश के पानी से सिंची की जाए और उस पर खर्च करना ना पड़े, तो इसमें ज़कात का 10वां हिस्सा वाजिब होगा, 10%। और अगर वो खेती बाड़ी जो कुएं के पानी से सिंची गई हो, जिसमें मेहनत और खर्च करना पड़ा हो, तो उसमें ज़कात का 20वां हिस्सा है, यानी 5%। ठीक है ना। लेकिन ये शर्त है कि हिस्सेदार का हिस्सा निसाब को पहुंचे, जो कि 300 सा है। यानी हर हिस्सेदार का, यानी हर हिस्सेदार का क्या हिसाब हो। यानी ये उलमा ने शर्त लगाई। क्या मतलब इसका, कि इसका मतलब ये है कि यानी अगर अब आमतौर पर ये जो शेयर्स की जो अगर बड़ी कंपनी है जो खेती बाड़ी की, उसका आमतौर पर बहुत बड़ी होती है ना, उसका बहुत बड़ा वो होता है, खेती बाड़ी बहुत बड़ी होती है। तो अगर उस देखेंगे आपका शेयर्स कितना है उसमें, उसमें आपका शेयर्स कितना है, यानी तो जरूरी कि आपका शेयर जितना है, आपका जो हिस्सा है कंपनी में, वो खुद बिधाती ही निसाब पहुंचे। जो 600 की जो कितना की जो कितना निसाब हमने कहा था खेती बाड़ी का, जो 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 612 है ना, ये ना, ये क्या है, कितना निसाब है किसका, ये खेती बाड़ी का कितना किलो है, कितना अनाज निकले तो ज़कात वाजिब होगी। जो तकरीबन 612 है ना तकरीबन, मैं वो भूल गया नहीं। ना, ना 612 है। तो 612 किलो होना जरूरी है, जो जो हमने जिक्र किया था निसाब। तो जरूरी कि हर आदमी का, यानी हर आदमी का क्या जो शेयर्स है, उसके जो शेयर्स का हिस्सा क्या हो, वो उसके हिस्से में कम से कम निसाब का अनाज आए। और कम से कम निसाब कितना है, जो 612 है, जो किलो है, जो हमने जिक्र किया था जो, ठीक है ना। तो ये ज़राअती कंपनियों क्या है कि शेयर्स की ज़कात का हुक्म है। ठीक है ना। तब इंशाल्लाह अभी आज काफ़ी है, देर हो गई। अभी इसमें और चीज़ें बाकी हैं शेयर्स के मसाइल में। शेयर्स के मसाइल में और भी चीज़ें बाकी हैं, इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, अभी बहुत देर होगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ पर है ना, हमने पढ़ा था उसमें जो खेती बाड़ी की जो का जो निसाब है, वो कहा गया ना, वो था ना,
نعم. نعم صحیح ہے. جو 612 جو 612 کی کلو. نعم. مجھے يعني شک تھا کہ کتنے. نعم تو 612 کلو جو بنتے ہیں نصاب. کس کا نصاب بنتا ہے؟ جو زمین کی پیداوار کا. زمین کی پیداوار کا. نعم. تو انشاءاللہ اس طرح سے جو ہے آج کافی انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ باقی انشاءاللہ جو شیئر کے بارے میں شیئرز کی زکوٰۃ کے بارے میں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ باذن اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.